السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم پارہ 2 کے رکوع نمبر 1 سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 17 کی تلاوت کریں گے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد قاف حرف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے، غنہ زبان نہیں کریں گے۔ قاف حرف مستعلیہ میں سے بھی ہے، قاف کو پور یعنی موٹا بھی پڑھیں گے۔ با حرف قلقلہ میں سے ہے، اور جب حرف قلقلہ ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا، اس میں قلقلہ کر کے پڑھیں گے۔ لام کے اوپر جزم ہے، پھر لام کے اوپر تشدید ہے، پھر لام کے اوپر تشدید ہے، تشدید مع تشدید۔ پہلا حرف متحرک، دوسرا حرف ساکن اور تیسرا حرف مشدد ہو تو متحرک حرف کو مشدد حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں اور ساکن حرف کو چھوڑ دیتے ہیں، حذف کر دیتے ہیں۔ قل لل، لام لام زیر لل، قاف لام پیش قل، لام لام زیر لل، قل لل، لام کڑی زبر لا، قل للہ، ہا لام زیر ہل، قل للہ المشرق، میم شین زبر مش، قل للہ رازر ری، قل للہ المشری، قاف پیش قو، قل للہ المشرق۔ ان 3 لائنوں میں یہ لفظ مشکل ہے اس لیے اس کے ہجے کیے ہم نے۔ آئیے اب قواعد کے مطابق اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم۔ نون ساکن کے بعد یا حرف ملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ گیا تو یہاں پر مد متصل ہوگی، تو یہاں پر 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد میم حرف ملون میں سے ہے تو یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ ہوگا، یہاں پر بھی غنہ کریں گے۔ قاف حرف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پور یعنی موٹا پڑھیں گے۔ وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ 2 زیر کی تنوین کو وقف میں ساکن کرتے ہیں۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ۔ میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد واو حرف ملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا۔ تنوین کے بعد لام حرف ملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا۔ اس الف کو نہیں پڑھیں گے، یہ زائد الف ہے۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ
أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھتے ہیں، غنہ کریں گے. دو زبر کی تنوین کو الف مدہ سے بدل کر پڑھیں گے. علی الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. میم مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے. نون ساکن کے بعد یا حروف یعملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا. نون ساکن کے بعد قاف حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر غنہ زمانی کریں گے. وقف کی حالت میں یہاں پر مد لین عارض ہوگی. پہلے یا لین ہے، یا ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے تو یا لین ہے. ہا کی زیر کو وقف میں ساکن کر دیں گے تو جب مد لین عارض ہو جائے گی تو اس کو 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم. نون مشدد میں غنہ کریں گے. اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر ہے تو اس لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے. را پر زبر ہے تو را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. تنوین کے بعد را حرف یعملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا، بغیر غنہ کے ادغام کریں گے. وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. صاد وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں پر ملا کر پڑھنا چاہیے. قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. الٹا پیش کو وقف میں ساکن کر دیں گے. شطرة. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. میم مشدد اور نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو ان میں غنہ کر کے پڑھیں گے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ. تنوین کے بعد میم حرف یعملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا. وقف میں زبر کو ساکن کر کے پڑھیں گے. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ. الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ گیا تو یہاں پر مد منفصل ہوگی.
2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، اور نون ساکن کے بعد تا حرف اخفا میں سے ہے، آگے تنوین کے بعد قاف حرف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ۔ میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اخفاء شفوی ہوتا ہے، یہاں پر غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے، اور تنوین کے بعد قاف حرف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا۔ میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا اور تنوین میں اخفا ہوگا، دونوں پر غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ 2 زیر کی تنوین کو وقف میں ساکن کر کے پڑھیں گے۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوتا ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، نون ساکن کو میم سے بدل کر غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے، تنوین کے بعد میم حرف ملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، نون ساکن کے بعد را حروف ملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا، یہاں پر غنہ کے بغیر ادغام کر کے پڑھیں گے۔ الحق من ربك فلا تكونن من الممترين۔ صدق اللہ العظیم۔